بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرين خاتم النبيين حبيب إله رب العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. آج کی شب چونکہ مخصوص ہے حضرت کامل الائمہ امام رضا صلوات اللہ علیہ سے ہماری گفتگو بھی ظاہر ہے اسی مناسبت سے ہوگی، اور انشاءاللہ کل سے پھر اپنے موضوع سے متعلق ہم گفتگو کریں گے. کل سے حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرض شریف کے سلسلے میں جو عشرہ چل رہا تھا اس سلسلے میں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کل سے پھر اس کو شروع کر کے مکمل کیا جائے. ائمہ علیہ السلام کے ایک تو ہماری مطلقاً گفتگو ہے ائمہ علیہ السلام کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی، اور ایک دوسرا عنوان ہے جو خاص شخصیت حضرت کامل الائمہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں. ظاہر ہے کہ امام بحیثیت نائب انبیاء کے امام کی ذمہ داری وہی ہوتی ہے جو پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اس استثناء کے ساتھ کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے اور امام تابع الہام اور تابع شریعت پیغمبر ہوتا ہے. چونکہ انبیاء کا ہدف اس کائنات میں، جیسا کہ ہمارا پورا ایک عشرہ بلکہ 2 عشرے شارجہ سے لے کے یہاں حسینی زہرا تک چل رہا تزکیہ نفس، جہاں قرآن کریم نے انبیاء کا ہدف انبیاء کی بعثت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کا ہدف تزکیہ نفوس ہے. قرآن کریم میں تقریباً 4-5 آیات میں، خاص طور سے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ظاہر ہے کہ تزکیہ نفس انبیاء کا ہدف ہے. تو کیا صرف انبیاء کا ہدف یہی تزکیہ نفس ہے کہ انسان کے نفس کو داخل و خارجی نجاسات سے پاک کریں، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور اسی طرح سے داخلی اخلاقی نجاسات جو کہ یہی بغض و عداوت و کینہ و حسد وغیرہ سے پاک کریں؟ کیا انبیاء کا صرف ہدف یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہدف ہے؟ یاد رکھیے، ہم جو طول تاریخ میں واقع کربلا کے بعد سے لے کر اب تک گریہ کر رہے ہیں، اب تک رو رہے ہیں، حضرت حجت تو پس پردہ بھی ہماری ہدایت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں شریعت کی تحفظ کا مسئلہ آتا ہے وہاں حجت خدا صلوات اللہ علیہ کسی نہ کسی صورت میں ہدایت کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے دین کی حفاظت کرتے ہیں. مگر ہم اب تک کیوں رو رہے ہیں؟ ہم حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ کی غربت یا حضرت سید الشہداء کی مظلومیت پر، ائمہ کی مظلومیت، ائمہ کی غربت کا سبب کیا تھا، کون تھے؟ ائمہ علیہ السلام نے اس غربت و مظلومیت کی زندگی کیوں بسر؟ حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ سے پہلے آپ کے والد حضرت مصعب بن جعفر سلام اللہ علیہ 14 سال تک جیل میں رہے. کیوں؟ حضرت امام باقر سلام اللہ علیہ 5 سال کے تھے واقع کربلا میں. اب آپ دیکھیے، یعنی 5 سال کی عمر سے مصائب کی ابتدا ہوئی. 5 سال کی عمر سے لے کر بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ٹکراؤ ہونے تک مسلسل میرے 5 امام مصائب
جلتے رہے اس لیے کہ جو مصائب امام زین العابدین پر آئے وہ مصائب حضرت امام باقر سلام اللہ علیہ پر آئے، اور بعین ہی انہی مصائب میں حضرت امام باقر سلام اللہ علیہ مسلسل شریک رہے، کیونکہ مصائب کی ابتدا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ پر بھی۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ امام زین العابدین جب 2 سال کے تھے امیر المومنین کی شہادت ہوئی، حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ 12 سال کے تھے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ یہ 2 مصائب میں حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ زیادہ حضرت نے دیکھے، ورنہ واقع کربلا کے تمام تر مصائب میں امام باقر سلام اللہ علیہ 5 سال کے تھے، برابر کے شریک رہے۔ اسی طرح سے حضرت صادق آل محمد صلوات اللہ وسلم علیہ مسلسل متواتر بنو عباس، بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کے دباؤ میں رہے، اور میں نے عرض کیا کہ امام موسیٰ کاظم تو ان کی اکثر و بیشتر زندگی جیل میں گزری۔ اسی طرح سے میرے 8ویں امام، ایک لقب 8ویں امام کا جو مصائب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، غریب الغربا، کیوں عالم غربت میں آ کر حضرت ثامن الائمہ نے شہادت پائی۔ اس کے بعد حضرت امام تقی سلام اللہ علیہ کی زندگی اکثر و بیشتر پابندیوں میں، حضرت امام علی النقی سلام اللہ علیہ کی زندگی پابندی میں، امام حسن عسکری کی اسی طرح سے آدھی زندگی جیل میں۔ کیوں ائمہ علیہ السلام کی یہ زندگی جیل میں کیوں گزری؟ ائمہ علیہ السلام پر یہ سختیاں کیوں ہوئی؟ آپ ذرا سے توجہ دیں، ہمارا یہ موضوع کیونکہ ایک ہی مجلس حضرت کے سلسلے میں تو انتہائی اہم ہے۔ کیوں ائمہ علیہ السلام پر یہ سختی کیوں ہوئی؟ کیا آج علماء نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آج پیش نماز ائمہ مساجد جن کی امامت میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، وہ روزے رکھتے نہیں رکھتے، وہ حج کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ تمام تر فرائض دینی پر عمل پیرا ہے نہیں ہے؟ وہ عمل پیرا ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی بنا پر، حج کرنے کی وجہ سے، احکام دین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کیا کسی عالم کو تکلیف دی جاتی ہے؟ کیا کسی عالم کو اس بنا پر کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو یا تم نماز کی امامت کیوں کرتے ہو، نماز کی امامت کی بنیاد پر یا روزہ رکھنے کی بنا پر کسی کو جیل میں ڈالا؟ نہیں ڈالا۔ آپ بولے تو صحیح، کسی پیش نماز، کسی عالم، کسی متقی، کسی پرہیزگار، کسی دینی طالب علم کو محض نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے، خمس دینے کی بنیاد پر اسے جیل میں ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا نا۔ ائمہ، اگر ائمہ اسی طرح سے خاموش تھے، صرف نماز پڑھتے تھے، ہاتھ میں تسبیح، ذکر الہی، محراب سے خارج نہیں، اور ائمہ صرف اور صرف محراب کی حد تک محدود تھے، تو حاکم وقت کا کیا دماغ خراب تھا کہ محراب میں رہنے والے کو اٹھا کے لائے جیل میں ڈالے؟ کیوں؟ کس بنا پر؟ کیوں جیل میں ڈالے؟ کیا بگاڑا اس کا؟ روزہ رکھتا وہ، نماز پڑھتا ہے وہ، حج کرتا ہے وہ، حج کرنے سے، نماز پڑھنے سے اس کے اقتدار و سلطنت پر کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں خواہ ایک ایسی ہستی کو جس کی شہرت اتنی ہے کہ پوری کائنات روحانی اور دینی تسکین کی خاطر اسی دروازے پر جھکتی ہے، اور حاکم وقت کو ان کی عظمت کا احساس بھی، حاکم وقت یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر ان کو میں نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا تو میری حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لوگ غصے میں آئیں گے، لوگ آپے سے باہر ہوں گے، لوگوں کی عقیدت ہے، لوگوں کا ایمان ہے، لوگ اس خانوادے کی عظمت سے آشنا ہے، اس کے باوجود کیوں اس طرح سے کرتے تھے؟ کیوں اپنی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے؟ لا کا ائمہ کو بند کر دیا۔ کیوں بند کر دیا؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، حضرت مصعب بن جعفر سلام اللہ علیہما کو 14 سال۔ کیوں؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا کہ ائمہ میرے آپ کے اعتقاد کے مطابق خاموش تھے، بولتے نہیں تھے، وہ تو صرف نماز پڑھتے تھے، ان کا کام روزہ رکھنا، ان کا کام زیادہ سے زیادہ امر بالمعروف نہیں۔ کسی نے غیبت کی، حضرت نے فرمایا خبردار غیبت نہیں کر، بس۔ کسی نے کسی پر تہمت لگایا، کہا نہیں خبردار یہ نہیں کر، بس۔ اگر یہی ائمہ کا ہدف تھا تو یہ ہدف تو طول تاریخ میں ایک مومن بھی، ایک دینی طالب علم بھی ادا کرتا آ رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں آج کی حکومتیں پکڑ کے جیل میں بند کیوں نہیں کرتی؟ ائمہ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ائمہ ہی کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں؟ اب آئیے ہم اب آپ کے ذہن کو لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک انبیاء صرف تزکیہ نفوس کی حد تک محدود رہے تو اس وقت تک فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، حامان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، انہیں کوئی زحمت نہیں۔ معذرت کے ساتھ آداب مجلس میں پہلی شرط ہے کہ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، اور اگر آپ پھلانگتے ہوئے آگے آئیں گے تو مجمع کا ذہن اٹھ جائے گا۔
میرا بھی تسلسل قطع ہوگا. صلوات بھیجیے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا ائمہ علیہ السلام کی زندگی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے لے کر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سے لے کر امام حسن عسکری تک ائمہ کی بیشتر زندگی یا نظر بندی کی زندگی تھی یا جیل کی زندگی تھی. حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ واقع کربلا کے بعد گویا نظر بند تھے, نظر بند ہی تھے. امام پنجم گویا نظر بند تھے. امام ششم مختصر سا وقفہ ملا جس میں امام پنجم کی زندگی کا آخری حصہ اور امام ششم کی زندگی کا ابتدائی حصہ. یہ حصہ تھا جہاں مذہب کی ترویج کا بھرپور موقع ملا اور دونوں اماموں نے اس سے استفادہ کیا. اس کے بعد امام ششم کی آدھی زندگی کے بعد آپ دیکھیے صورتحال تو امام ششم کی یہ ہے کہ ایک شخص ایک فقہی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتا ہے, اس کے سامنے بہت اہم مسئلہ درپیش ہے اور وہ سوائے در رسالت کے کہیں سے حل ہونے کا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے اس مسئلے کو حضرت صادق صلوات اللہ السلام علیہ سے براہ راست جا کے گفتگو کرے, مسئلے کو معلوم کرے. اتنی دشواری, بہت باعزت محترم مدینے کی ایک شخصیت, مگر چونکہ دینی مسئلہ معلوم کرنا جس کی خاطر اپنی شخصیت کو ختم کر کے دینی مسئلہ معلوم کرنا ہے, تو صرف ایک مسئلہ معلوم کرنے کی خاطر ایک عظیم شخص کیا کرتا ہے, سبزی کا ایک ٹوکرا اپنے کاندھے پر رکھتا ہے, صرف ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ٹوکری لیتا ہے, ٹوکری میں سبزی رکھتا ہے اور اس سبزی کو اپنے کاندھے پر رکھ کے سبزی فروش بن کے آتا ہے. توجہ تو دیجئے کہ براہ راست آ کے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا, براہ راست در صادق محمد صلوات اللہ علیہ وسلم پر نہیں آ سکتا. اتنی سختی, اتنی پابندی, اس قدر تکلیف, اس قدر خوف نہیں آ سکتا براہ راست. کیا اس نے سبزی کی ٹوکری لی, سبزی اس میں رکھی, آواز دیتا ہوا چلا. سبزی ہے کوئی خریدنے والا, ہے کوئی سبزی خریدنے والا. سبزی فروش کے بہانے سے در حضرت صادق پر پہنچا تو فوراً حضرت اندر سے پہنچے اور حضرت نے آواز دی, ہاں میں خریدار ہوں, رک جا. دروازے پر وہ رکا اور حضرت سبزی خریدنے کے بہانے سے اس کا مسئلہ بتایا اس کو. یہ تو سختی تھی, یہ تو حالات تھے. کیوں اتنی سختی سربر کائنات کے آل پاک پر, کیوں یہ مشکلات, کیوں؟ آپ یہ سب چھوڑیے. میں اکثر و بیشتر اپنی مجلس میں عرض کرتا ہوں, آج کے دور میں دیکھتے ہیں آپ نجف میں حضرت آیت اللہ, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب مراجع کی صف ہوگی میدان محشر میں, سب سے پہلے یقیناً حضرت آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالی سلام اللہ علیہ یہ فرزند رسول خدا ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں اس مرجع علی قدر کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا. کیوں آخر, کیوں یہ, کیوں یہ ظلم و ستم, کیوں, کس بنا پر؟ آپ جانتے ہیں اس کے اصل اسباب کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کے پیچھے ایک سبب ہے. وہ سبب یہ, آپ غور کیجئے, انبیاء کا ہدف, اس مختصر سی آیت میں انبیاء کا ہدف کیا بتایا, اور اسی آیت پر پوری کتاب لکھی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے حکومت اسلامی کے نام سے, اور اس کتاب کا پورا, اس کتاب کا عنوان یہی آیت ہے, سورہ مبارکہ حدید. قد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ انبیاء کو اس لیے بھیجا, بے شک تزکیہ نفس کے بغیر وہ نظام عدل قبول کرنے کی صلاحیت انسان میں پیدا نہیں ہوتی ہے. انسان اگر چور ہے, انسان اگر ڈاکو ہے, انسان اگر جھوٹا ہے, انسان اگر جھوٹ کے معاشرے میں زندگی بسر کر رہا, انسان اگر حرام خوری کے معاشرے میں زندگی بسر کر رہا, جب تک اس کا تزکیہ نفس نہ ہو اس وقت تک وہ نظام عادلانہ کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ اسلام کو سب سے پہلے کس نے بنی الاسلام غریبا و سیعود غریبا, سب سے پہلے اس اسلام کو غربا نے قبول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نسبتاً زیادہ پاک تھے, حرام خوری سے, یعنی لوٹنے سے, لوٹ مار سے. ابو سفیان سب سے بڑا سرمایہ دار آخری لمحے تک پیغمبر کے ساتھ برسر پیکار رہا. کیوں؟ آخر یہ کیوں سرمایہ دار مخالفت کرتے آئے انبیاء کی؟ یہ کیوں دولت مند امیر اور بادشاہ اور حکمران انبیاء کی مخالفت کرتے آئے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
نظام عدل کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے نفسانی تربیت کی ضرورت ہے. اگر نفسانی تربیت کے بعد جب اسے پاک کیا جاتا ہے تو اب انبیاء کا ہدف صرف اتنا نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بس وضو، غسل و تیمم، طہارت اور اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے اور موت و آخرت مر گئے اور جب مر گئے تو کفن دیا، غسل دیا، کفن پہ نماز پڑھ لی، قبر میں اتارا، بس اور تلقین پڑھ دی، اسلام تمام ہوا. نہیں، وہ نظام زندگی کہاں ہے جو جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک یہ تو تھا نظام موت. نماز موت کے بعد میرا کام آئے گی. اگرچہ فلسفہ نماز یہ نہیں ہے، نماز کے بارے میں صاف طور سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برائی سے، مگر اگر نہیں بھی روکتی ہے، میں نماز پڑھ کے شراب پینے سے، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا تو یقیناً میری نماز قبر میں ضرور کام آئے گی. حج کے سلسلے میں بھی یہی کہ حج کرنے والا آ کے دیکھے تو صحیح کتنی منفعت ہے. حج کے سلسلے میں جو آیات ہیں سورہ واقعہ مائدہ میں اور سورہ واقعہ حج میں، اور اسی طرح سے دیگر فرائض. روزے کے سلسلے میں ارشاد ہوتا لعلکم تتقون، ہم نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض قرار دیے کہ ہمارے خزانے رزق میں کسی کمی کی وجہ سے بچت کی خاطر نہیں تم میں تقوی پیدا. درست فرائض کا تعلق بھی تقوی سے ہے کہ انسان میں خوف خدا پیدا ہو، نفس کا تزکیہ نفس ہو. یہ تزکیہ نفس کی حد تک اگر انبیاء محدود ہوتے تو ضرورت کیا تھی جس شخص کا کام یہ ہے کہ نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکات دیجئے. میری اس گفتگو سے آج کے فرعون کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اس زمانے کے فرعون کو موسیٰ کی اس گفتگو سے کیا تکلیف تھی؟ میری اس گفتگو سے آج کے نمرود کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو حضرت خلیل خدا کے زمانے کے نمرود کو کیا تکلیف تھی؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ نمرود نے 10 مربع میل تک آگ روشن کر کے خلیل خدا بلند کرنے والے پرچم توحید کے علم بردار خلیل خدا کو لے جا کر 10 مربع میل کی آگ پہ ڈالنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیے جب میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر لوں، جب میں محراب سے باہر نہ نکلوں، جب میں مسجد کی چار دیواری کے اندر رہ کر میں نماز پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، حج کروں، زکات دوں، خمس دیتا رہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. مگر کیا میری اتنی ہی ذمہ داری ہے اور کیا ائمہ اتنا ہی کرتے تھے؟ اگر اتنا ہی کرتے تھے تو ائمہ پر ظلم نہ ہوتا. نہیں، بلکہ انبیاء اور ائمہ کی ذمہ داری معاشرے کی اصلاح ہے. معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے سے ظلم کو نہ مٹایا جائے. تو جب خلیل خدا نے نمرود، جب تک خلیل خدا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بچپنے سے شریعت کے پابند ہوتے ہیں، بچپنے سے نہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ اپنے مریم سلام اللہ علیہ وعلی نبینا صرف وہی تھے جو بچپنے سے شریعت کے پابند تھے، نہیں کہ صرف حضرت موسیٰ اپنے عمران سلام اللہ علیہ وعلی نبینا صرف بچپنے سے شریعت کے پابند تھے کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر خواتین کا دودھ حرام قرار دیا تھا اس لیے وہ صرف اپنی ماں کے دودھ کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. یا حضرت عیسیٰ کا بچپنے میں گود مادر میں ولادت کے 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے فوراً بعد یہ کہہ دینا کہ انی عبداللہ، میں بندے خدا ہوں، قد آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے، وہ مجھے نبی بنایا گیا. یہ صرف حضرت عیسیٰ اپنے مریم کا مسئلہ نہیں ہے، سارے انبیاء بچپنے سے نبی ہیں اور بچپنے سے حرام و حلال کے پابند ہیں. تو انبیاء جب حرام و حلال کے پابند بچپنے سے ہیں اور جب تک نماز پڑھتے رہے کوئی ان سے تعارف نہیں کرتا، جب وہ روزے رکھتے کوئی نہیں کہتا کہ کیوں روزے رکھ رہے ہیں، میرا انفرادی فعل ہے، تم سے کیا واسطہ. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، زکات دے رہے تھے، خمس دے رہے تھے، کسی نے نہیں پوچھا. اور جس وقت خلیل خدا کو حکم ہوا آئیے جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا آپ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آئے، اے پروردگار کیا جائیے نمرود کو توحید کی طرف بلائیے، جائیے میری انسانیت کو، تڑپتی ہوئی انسانیت کو ظلم سے نجات دلائیے. اب جو ظلم کے خلاف صدائے احتجاج خلیل خدا کی زبان سے بلند ہوتا ہے تو اب ظالم حرکت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے 10 مربع میل تک آنکھ روشن کر کے ابراہیم کو آنکھ میں ڈال دو. یا بس پتا چلا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا اسی طرح سے خود سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی گفتگو کو غور کیجئے. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ جب نکل رہے تھے تو کیا فرمائیں؟ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، زکات نہیں دیتے تھے. 25 پاپ پیادہ حج کیے حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ نے. اسی طرح سے 25 پاپ پیادہ حج کیے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے. جب حج کرتے تھے حضرت سید الشہداء تو نہ معاویہ روکتا تھا نہ یزید.
جب حج کرتے تھے سید الشہداء تو یزید کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اسی طرح سے تشریح رکھیے سید الشہداء سلام اللہ علیہ مدینے میں آخر نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، یزید کو کوئی اعتراض نہیں تھا، درست۔ مگر اب جب حضرت نے دیکھا کہ ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، دین مٹتا جا رہا، رسم و رواج کے طور پر دین کا نام رہ گیا، اب حضرت ظلم کے مقابلے میں جب قیام کرنے پر آمادہ ہیں تو اب یزید حضرت سید الشہداء کی جان کے پیچھے، اور جب حضرت ابا عبداللہ حسین جب نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب جب حضرت نکلے ہیں تو حضرت جب نکلے تھے تو حضرت نے کیا فرمایا؟ یہی تو حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں نکل رہا مدینے سے کسی فتنے کے لیے، کسی فساد کے لیے، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جَدِّي، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ کیسے؟ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا، اور نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کر کے بتاؤں گا۔ درست۔ نانا اور بابا کی سیرت کیا تھی؟ نانا اور بابا کی سیرت کا خلاصہ دیکھیے، سرور کائنات آفتاب رسالت جب طلوع ہوا تو کہاں سے؟ مکے سے۔ تھوڑی سی توجہ دیجیے، ہم ایک منتشر گفتگو کر رہے ہیں اور آخر میں نتیجہ دیں گے آپ کی خدمت میں۔ کیا کائنات میں صرف مکہ اور عرب سرزمین تھی انبیاء کی آمد کے لیے؟ آپ ذرا اسی فلسفے پر توجہ دیجیے، کیوں سارے کے سارے انبیاء اسی سرزمین سے کیوں آئے؟ آخر کیوں نہیں آیا کوئی نبی برٹش سے، قدیم آبادی ہے، کوئی کیوں نہیں آیا جرمنی سے، کیوں نہیں آیا کوئی یونان سے، کیوں نہیں آیا کوئی نبی افریقہ سے، کیوں نہیں آیا کوئی نبی انڈیا سے، ہندوستان سے، چائنا سے؟ کیا یہی سرزمین رہ گئی تھی 1,24,000 انبیاء کے لیے؟ یہ سارے انبیاء اسی سرزمین سے کیوں آئے؟ کبھی آپ نے اس فلسفے پر توجہ دی کہ سارے کے سارے انبیاء اسی سرزمین سے کیوں آتے رہے؟ آخر انڈیا، کیا ہندوستان خدا کی زمین نہیں؟ کیا افریقہ خدا کی زمین نہیں؟ کیا چائنا خدا کی زمین نہیں؟ کیا یورپ خدا کی زمین نہیں؟ کیا وہاں سے کسی نبی کی آنے کی ضرورت نہ تھی؟ یاد رکھیے، بس اگر صرف تزکیہ نفس انبیاء کا ہدف ہوتا تو یونان سے بھی آ سکتے تھے، ہندوستان سے بھی آ سکتے تھے، چائنا بھی سے بھی آ سکتے تھے، نہیں، بلکہ انبیاء کا سب سے بڑا ہدف ظلم کو مٹا کر عدل الہی کو نافذ کرنا تھا، اور نگاہ قدرت میں وہی سرزمین تھی جہاں انسانیت پر سب سے بڑا ظلم ہو رہا تھا، اور اس ظلم کے مقابلے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ آپ غور تو کیجئے، قرآن تاریخ نہیں ہے مگر عربوں کی تاریخ کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارکہ تکویر ارشاد ہوتا ہے، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے کس جرم و خطا میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا؟ تو جہاں ماں اور باپ جن کی فطرت میں محبت رکھی گئی ہے، انسان تو انسان، حیوان کی فطرت میں محبت ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بچے کی حفاظت کرے، محبت کا تقاضا یہ کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے۔ جہاں فطرت کے بالکل برخلاف جس ماحول اور جس معاشرے میں اپنی اولاد کو زندہ دفنا دیا جاتا ہو، ظلم کی مثال کے لیے قرآن تاریخ نہیں، مگر اس نے پوری تاریخ کو اس مختصر سی آیت سورہ بارکہ تکویر کی آیت میں لپیٹ کر رکھ دیا، اور پوری تاریخ کا ملاحظہ کیجیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ہم سوال کریں گے زندہ دفنائی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں، کیوں زندہ دفنائی گئی، کیوں، ان کا جرم کیا تھا؟ تو جہاں ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے ہوں، اس سے بڑھ کر ظلم کی کیا مثال مل سکتی ہے؟ تو جہاں موسیٰ سے بچنے کی خاطر 70,000 معصوم بچوں کو فرعون ذبح کر رہا ہو، اس سے بڑھ کر ظلم کی کیا مثال مل سکتی ہے؟ جہاں خلیل خدا ابراہیم سے بچنے کی خاطر 60,000 افراد کو ذبح کر رہا ہو نمرود، اس سے بڑھ کر ظلم کی کیا مثال مل سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اسلام دین، چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے خاتم الانبیاء تک دین صرف اسلام تھا جسے انبیاء لے کے چلے تھے، اور یہ نظام عدل کا نام دین اسلام ہے۔ تو انبیاء کا اصل ہدف معاشرے سے ظلم کو مٹا کر عدل کو نافذ کرنا۔ اسی لیے میرے مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اقتدار کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تو
परसों या तरसों की गुफ्तगू में मैंने अर्ज किया, ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इस जूती की क्या कीमत होगी? अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, इसकी कोई कीमत नहीं है, किसी बाजार मार्केट में इसे बेच नहीं सकते, क्योंकि ये जूती इतनी टूट चुकी है और इतनी टांके लग चुकी है, मजीद इसके पहनने की गुंजाइश नहीं है। या अमीर अल मोमिनीन, इसकी कोई कीमत नहीं है। वल्लज़ी बियदिही नफ्सु अली इब्न अबी तालिब, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, इस जूती से कमतर है ये हुकूमत जो इस वक्त मेरे हाथ में है। वो अली जिसकी निगाह में हुकूमत की हैसियत जूती से कम हो, वो अली जिसकी निगाह में हुकूमत की कदर कीमत बकरी की नाक से बहने वाले पानी से कमतर हो। उन्होंने हुकूमत क्यों ली अपने हाथ में? कई के लिए हुकूमत ली? इस हुकूमत लेने के फलसफे को बयान करते हुए खुतबा शख्सियत के आखिरी जुमले में इरशाद फरमाते हैं, अगर खुदा उलमा से यह आहत न लेता कि जालिम के जुल्म और मजलूम को मजलूमियत से नजात देने की खातिर तुमने क्या किया, अगर ये सवाल मुझसे न होता तो मैं ये हुकूमत अपने हाथ में कभी न लेता। तो पता चला कि औलिया और अंबिया का असल हदफ तड़पती हुई इंसानियत को जुल्म से नजात देना। और चूंकि अइम्मा मासूमीन वारिसान अनबिया थे, वारिसान अनबिया का हदफ यही था कि जिस हदफ की खातिर खलील खुदा आग में कूदे, जिस हदफ की खातिर यूसुफ इब्न याकूब जेल में गए, जिस हदफ की खातिर मूसा इब्न इमरान दरियाए नील में कूदे, जिस हदफ की खातिर जकरिया चीरे गए, याहया आरे से चीरे गए, जकरिया ज़िबा कर दिए गए, जिस हदफ की बुलंदी की खातिर अनबिया अलैहिस्सलाम में से ईसा इब्न मरियम तख्ते दार पर उठाने की कोशिश की गई, जिस हदफ की खातिर सरवर कायनात ने यह इरशाद फरमाया, माउज़िय नबियुन मिस्ल माउज़िज, मुझे जितनी अजियत दी गई 1,24,000 अनबिया में से किसी को अजियत नहीं दी गई, जिस हदफ की खातिर 1,24,000 अनबिया ने मेहनत की थी, उस मेहनत की बका का इन्हिसार अब अइम्मा की जहमत के ऊपर था। क्योंकि इसी के वारिस से, इसी अनबिया के वारिस से, अनबिया के इस निजाम के वारिस से, अब इस निजाम की बका में अगर हुसैन इब्न अली और उनके मासूम को ज़िबा होना है तो मैदान में निकलेंगे। इस निजाम की बका में अगर मूसा इब्न जाफर सलामुल्लाह अलैहिमा को 14 साल जेल में जाना है तो जाएंगे। अगर इस निजाम की बका की खातिर अली इब्न मूसा रज़ा सलामुल्लाह अलैहि को अगर गुर्बत बर्दाश्त करके आलम गुर्बत में ज़हर के जरिए शहीद होना तो शहीद होंगे। इसलिए किस निजाम के वारिस हैं, उस निजाम अदल की हिफाजत के लिए किस कदर अइम्मा अलैहिस्सलाम दरबदर हुए और कहां कहां जेलों में दरबदर हुए। इसीलिए तो उस मरसिया पढ़ने वाले मशहूर तरीन शायर देवल खदाई ने अपने मरसिये में कहा, 40 बंदों पर मुश्तमिल मरसिये में, कि मैं देखता हूं कि एक कब्र सामरा में है तो एक शाम में, एक काज़मीन में है तो एक करबला में। जब इस मिसरे तक पहुंचा तो मेरे आठवें इमाम ने फरमाया कि क्या तू इजाजत देता है कि इस मिसरे पर मैं एक और मिसरे का इजाफा करूं? तो कहा, हाँ फर्जंद रसूल, आपको इख्तियार है। तो हजरत ने फरमाया, और एक गरीब की कब्र खुरासान में है। यह हजरत इमाम सामिउल अइम्मा का अपना मिसरा है, एक गरीब की कब्र खुरासान में, ये भी तो कह दो। तो ये आलम गुर्बत जो अइम्मा ने बर्दाश्त की, ये जो जेलों में गए, ये जो तख्ते दार पर गए, ये जो जहर के जरिए शहीद हुए, ये जो जेलों में मुसलसल शहीद हुए, शहादत का हदफ तहफ़्फ़ुज़ अस्ल नामूस असील, अस्ल नामूस इस्लाम, जिसकी हिफाजत अइम्मा की जिम्मेदारी थी। अब इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद असल वारिस इस रूए जमीन के कौन? अब आप ज़हन में रखिए कि हज़रत हुज्जत पर हमारी गुफ्तगू होती आई है और कुरान करीम की उन आयात की तिलावत हो चुकी है इस मजलिस में, इसी मिंबर के ऊपर, कि असल इस जमीन के वारिस कौन? वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर अन्नल अब्द यरिसु इबादिय सालिहून, हमने ज़बूर में लिख दिया था, मिन बाद ज़िक्र, यानी तौरात के बाद ज़बूर में हमने लिख दिया था कि इस जमीन के वारिस कौन होंगे? इस जमीन के असल वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। तो जमीन के वारिस नेक बंदे थे। ये नेक बंदे कौन? अनबिया और अइम्मा। उनके हक को जब जालिम ने छीना और फिर जालिम छीनने के बाद क्या करता था? अपने जुल्म पर पर्दे डालने की खातिर। अब आइए, यही मामून जिसने मेरे आपके सामने अइम्मा को खुरासान बुलाया, और खुरासान बुलाने के बाद बड़े इखलास से पेश आया, इंतहाई खुलूस से पेश आया, मोहब्बत से पेश आया और मोहब्बत का इजहार किया। फर्जंद रसूल, ये तो आपका हक है, ये आप ही का हक है, ये हुकूमत आपका हक है, ये अनबिया की वरासत है, सरवर कायनात की वरासत है। आप अपनी वरासत को ले लीजिए, मेरी गर्दन छोड़ दीजिए, मैं इस हुकूमत को नहीं चला सकता, मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने हक को लीजिए। क्या ये खुलूस से कह रहा था? क्या ये इखलास से कह रहा था? हरगिज़ नहीं। अगर ये खुलूस से कहता
تو اسامل ائمہ کا حق تھا، یقیناً لیتے، نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ حضرت جانتے تھے کہ یہ شخص صرف چونکہ ایک طرف بنو ہاشم اٹھے ہیں اولاد، یعنی ایک طرف فاطمیین نے علم بلند کیا ہے بنو عباس کے خلاف، ایک طرف عرب کے مختلف ممالک میں اور پھر آذربائیجان میں مختلف اطراف عالم میں انقلاب آ چکا ہے بنو عباس کی حکومت کے خلاف، خود مامون کے خلاف اس کا سگا بھائی امین بغداد میں علم بغاوت بلند کر چکا ہے۔ مختلف مقامات پر جب حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس میں اس کے پاس سوائے اس کی کوئی چارہ کار نہ تھا کہ کم سے کم بنو فاطمہ کو اپنے ہاتھ میں لے، آل علی کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اس نے کیا کیا؟ سیاسی طور پر امام مصعب نے حضرت علی بن موسیٰ رضا اسلام اللہ علیہ کو بلایا خراسان، اور بلانے کے بعد عجیب بلانے کا انداز دیکھیے کہ جس طرح سے حضرت سید الساجدین کو حشام ابن عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہ نے بلایا تھا شام، دوبارہ واقع کربلا کے بعد مدینے سے، اسی طرح سے اس شخص نے بلایا حضرت کو۔ اگر احترام کا قائل تھا، اگر واقع محبت تھی، محبت کے ضمن میں بلا رہا تھا تو کیوں نہیں احترام کے ساتھ بلایا؟ اور جن لوگوں کو بھیجا تھا بلانے کے لیے ان سے کہا خبردار ان کے راستے سے نہیں لے کے آنا، خبردار ان راستوں سے نہیں لے کے آنا جہاں ان کے مخلصین ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ دیکھیے، جب اس سفر میں جو حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھے انہوں نے مامون کے سامنے بہت تعریف کی۔ مامون سے کہے مامون روئے زمین پر اتنے سے 2 مہینے یا 3 مہینے اس سفر میں ہم ساتھ رہے، مدینے سے بصرہ اور بصرے سے اوپر سے ایران کے اوپر کے حصوں سے لیتے حضرت کو چلے توس، اور توس پہنچنے تک ہم نے اس 4 یا 5 مہینے کے عرصے میں سوائے عبادت اور ذکر الہی کے اس بندے خدا، اس عابد و پرہیزگار، اس واریث سے انبیاء کی زبان سے کچھ نہیں سنا۔ اور پھر معجزات نقل کی، جو راستے میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے تھے، عجائبات دنیا، وہ سب نقل۔ مامون نے کہا خبردار تم نے صحیح کہا، روئے زمین پر افضل ترین انسان اس وقت وارث پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء اس وقت موصف یہی علی بن موسیٰ رضا ہے، یقیناً اشرف انسانیت ہے، یقیناً باعث تخلیق کون و مکان ہے۔ میں جانتا ہوں ان کو، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری زبان کے علاوہ کسی اور کی زبان سے ان کے فضائل بیان نہ ہو، میں اپنی زبان سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم خبردار ان کی کوئی فضیلت اپنی زبان سے بیان نہ کرنا۔ کیا مانے اس کے کیا مانے؟ کہ تم اپنی زبان سے کبھی ان کی کوئی فضیلت بیان نہ کرنا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے فضائل بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ میری زبان سے۔ عجیب بات تو یہ ہے، یہ شخص تشیع کا دعویٰ کرتا تھا، کون؟ مامون۔ بنو عباس میں یہ واحد شخص ہے جس نے اعلاناً کہا کہ میں شیعہ ہوں۔ عجیب ہے یہ، کہا کہ جب حضرت امام تقی سلام اللہ علیہ کی شادی کا وقت، امام رضا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد اس نے پھر حضرت امام تقی سلام اللہ علیہ کو بلایا۔ جب حضرت امام تقی سلام اللہ علیہ کو مدینے سے بلایا تو یقیناً وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، مگر چونکہ میرے موضوع سے متعلق اور آج سے متعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو اب حضرت کو جب بلایا تو حضرت اس وقت 7 سال کے تھے، میرے 7 سال کے امام جنہیں مامون نے بلایا، مامون اس وقت خراسان چھوڑ کے بغداد آ چکا تھا، بغداد ان کا مرکز تھا، امین کو اس نے قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کو، اب بغداد کو اس نے مرکز بنایا تھا فتنے کو دبانے کی خاطر۔ حضرت کو بلایا، حضرت جب آئے تو حضرت اس وقت 7 سال کے تھے، حضرت جب بغداد پہنچے اس وقت تک مامون کے پاس گئے نہیں تھے۔ بس یہ میری اس تقریر کا آخری حصہ، اس پر توجہ دیجئے کہ کیوں ائمہ سے کیا خوف تھا، کیا خطر تھا، کیوں یہ ظالم ڈرتے تھے، کیوں؟ اور اسی طرح سے آج ائمہ کے نائبین پر جو ظلم و ستم ہو رہا، کیوں ڈرتا ہے ظالم ان نائبین سے؟ دنیا پوری ڈرتی تھی اس ہستی سے جس نے اسلام کو اٹھایا پھر سے، کیوں ڈرتے تھے یہ؟ اب آپ دیکھیے، میرے 7 سال کا امام بلایا، مامون نے خود بلایا، اپنے اس جرم پر پردہ ڈالنے کی خاطر کی جو حضرت امام رضا کو زہر دے کر جس جرم کا ارتکاب کیا تھا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے امام التقی کو بلایا۔ جب میرے 7 سال کے امام بغداد پہنچے تو ابھی مامون کے پاس حضرت گئے نہیں تھے، بغداد میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت ان کے ساتھ کھڑے تھے، مامون اور اس کی سواری گزری تو بچوں نے مامون اور اس کا دبدبہ روب شاہی کو دیکھا تو بچے بھاگنے لگے۔ میرے امام اپنی جگہ پر راستے کے کنارے کھڑے تھے، وہیں کھڑے رہے، اور جب مامون قریب پہنچا تو اس نے کہا سارے بچے 7 سال 6 سال اور 8 سال کے بچے 10 سال کے بچے جو کھیل رہے تھے سب بھاگ گئے، ایک بچہ جو کھڑا ہے مامون کے دبدبے روب اس کی فوج اور اس کی سواری سے قطعاً متاثر نہیں ہے۔ قریب پہنچ کے کہا بیٹے یہ سب بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مامون نے خود سوال کیا،
حضرت نے فرمایا اس وقت تک مامون سے تعارف نہیں تھا، یعنی مامون صورتاً نہیں جانتا تھا حضرت کو. کہا اے بادشاہ راستہ کھلا تھا، میں آپ کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں بھاگتا، نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے جس کے خوف سے میں بھاگتا، میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، میں نے آپ کا راستہ بھی نہیں روکا، تو کس بنا پر بھاگ جاؤں میں اس لیے نہیں بھاگا. تو ایک 7 سال کے بچے کی زبان سے اس طرح کا جواب سن کر مامون کو تعجب ہوا. مامون نے پوچھا آپ کا نام؟ کہا میرا نام محمد ہے. آپ کے والد کا نام؟ کہا میرے والد کا نام علی بن مسرودہ. اور جیسے سامنے علماء کا نام سنا جعلی 2 آنسو بہائے، درود و سلام بھیجا. ہاں یقیناً اس خانوادے سے اب توجہ دیجیے، واقعاً تزکیہ نفس پہلی شرط ہے حق تک پہنچنے کے لیے. یہ تشیع کا دعویٰ کرتا ہے، توجہ دیجیے، تشیع کا دعویٰ کرتا ہے. کہتا میرے باپ نے مجھے شیعت سکھائی، ہارون رشید نے مجھے شیعہ بنایا. مناظرہ کرتا تھا، علماء بغداد کو بلا کے ولایت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ پر یہ مناظرے کیا کرتا تھا. عجیب ہے، ہارون خود کیا تھا جس نے مصعب جعفر کو 14 سال تک جیل میں رکھا؟ ہارون اس سے پہلے منصور کیا تھا دیوانقی جس نے حضرت امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا؟ منصور سے پہلے صفاق، یہ سب کیا تھے؟ مگر اب مامون گیا شکار پر، شکار کھیل کے واپس آیا تو ہاتھ میں ایک مچھلی، اس شکاری باز کو چھوڑا تھا، اس کے بعد نے بادلوں سے ایک مچھلی کو پکڑا، مچھلی ہاتھ میں لے کر چلا آیا، اور جب پلٹ کر آ رہا تھا تو دیکھا بچے اپنی جگہ پر کھیل رہے. اس نے مچھلی اپنے دونوں ہاتھوں میں بند کی، صرف یہ دیکھنے کی خاطر آیا امامت کا وارث یہی ہے جن کو میں نے بلایا یا کوئی اور ہے. مچھلی ہاتھ میں بند کی، قریب آیا تو بچے بھاگ گئے حسب معمول، اور حضرت اپنی جگہ پر ہے. کہا محمد آپ کیا بتا سکتے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بادشاہ شکار کے لیے باز پالتے ہیں، اور جب وہ باز اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں تو جب تیز ہوائیں چلتی ہیں سمندر اور دریاؤں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جب اوپر کو اچھلتی ہیں تو وہ تیز ہوائیں بادلوں اور بخارات کے ساتھ اوپر کو اٹھا لیتی ہیں، اور عین اس وقت بادشاہوں کے شکاری باز جب ان کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر بادشاہ ان چھوٹی مچھلیوں کو اپنے ہاتھ میں بند کر کے خاندان رسالت کا امتحان لیتے ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا سمجھ گئے کہ امامت کا وارث ہے تو ہے یہی. کہا میرے ساتھ چلیے گا؟ ہاں میں تم نے بلایا، میں اسی لیے آیا ہوں. چلے. تو اب مامون نے کہا آپ میری بیٹی سے شادی کیجیے گا. حضرت نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بنو عباس نے کہا اس سے کہا کہ تم کیوں اپنی بیٹی دے رہے ہو ان کو؟ بنو فاطمہ سے ہماری شروع سے نہیں بنی، اولاد علی سے ہم شروع سے نہیں رہے، ان کے ساتھ ہماری نہیں بنی، آپ کیوں اپنی بیٹی دے رہے ہیں؟ یہ رشتہ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ آپ نے جب حضرت امام رضا کو ولی عہد بنایا تھا تو ہم سب خوفزدہ تھے کہ اب حکومت ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے، یہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو مامون دفاع کرتا ہے. کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مامون کہتا ہے ہم نے ان کو قتل کیا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے ان کو زہر دیا، انہوں نے ہم سے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے ان کو جیلوں میں ڈالا، انہوں نے ہمیں جیل میں ڈالا، ہم نے ان پر ظلم کیا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تو یہ تو ہماری طرف سے تھا، انہوں نے ہمارے کیا بگاڑا، میں اپنی بیٹی دوں گا تو انہیں کو دوں گا. کہا اچھا اگر آپ کی اتنی ہی ضد ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، اتنی ہی ضد ہے آپ کو دینے کی، بیٹی دینے کی، انہی کو دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے، مگر ابھی 7 سال کا بچہ ہے، ان کو بھیج دیجئے مکتب میں یہ چلا جائے تو مکتب میں پڑھ لے. اور یہی اپنا اقسم جو اس زمانے کا قاضی القضات بغداد تھا، اس کے پاس بھیج دیجئے، 80 سال 70 سال کا عالم، اس کے پاس پڑھ لے، پھر اگر یہ لکھ پڑھ لے تو پھر ضرور بیٹی دیجئے. اب دیکھیے اس روایت سے تو اسی لیے امام خمینی نے حکومت اسلام فرمایا، اس سے تو بالکل واضح ہو جاتا کہ یہ واقعی امامت کا اعتقاد رکھتا تھا اور جانتا بھی تھا. مامون حکومت اسلام فرماتے کہ اس نے جب کہا، بنو عباس نے کہا کہ یحییٰ ابن اقسم کے پاس بھیج دیجیے، پڑھ لے، لکھ لے، پڑھنا لکھنا جانے، پھر دے دیجیے اگر آپ کی ضد ہے. تو کہا تم جانتے نہیں ہو یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا جو کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا، علم ان کے در سے چلا، علم ان کے در سے چلا، شجاعت ان کے، یہ گفتگو مامون کی میری نہیں، علم ان کے در سے چلا، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کائنات ان کی محتاج ہے. تو کہا یہ آپ لفاظی کر رہے ہیں. خاندان بنو عباس نے کہا یہ آپ خامخواہ ضد پر آئے ہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے، اس لیے تعریف کر رہے ہیں. کہا اچھا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم لے آؤ اس زمانے کے علماء کو لے آؤ. کوئی بات میری طرف توجہ دیجیے گا، بچے کو جانے لے آؤ، تم اپنے زمانے کے علماء کو ان کے مقابلے پر لے آؤ.
अगर कोई आलिम इनसे जीत जाए तो न मैं बेटी दूंगा, न मैं इनको करीब रखूंगा, इनको वापस भेज दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं। ले आओ। अब मेरे 7 साल के इमाम, हुकूमत की तरफ से बाकायदा इंतजाम हुआ, ऐलान आम हुआ कि मुनाजिरा होगा। उधर से यहया इब्न अक्सम लाए गए जो उस वक्त के काजी और खुज़ात चीफ जस्टिस थे, इधर से हजरत, और 3 दिन तक ऐलान आम हुआ पूरे बगदाद में, पूरा इराक जहां आसपास के आ सकते थे आए, दरबार खच्चा खच भरा हुआ। शुरू हो गया मुनाजिरा शुरू हो गया। यहया इब्न अक्सम ने मामून से कहा इजाजत है कि मैं फर्जंद रसूल खुदा से सवाल करूं। तो मामून ने कहा यहया इब्न अक्सम से खुद फर्जंद रसूल खुदा से इजाजत है। यहया इब्न अक्सम ने कहा अपना रसूलुल्लाह इजाजत है। हजरत ने फरमाया इजाजत है, तुम जो चाहो सवाल कर लो। तो यहया इब्न अक्सम ने सवाल किया, फर्जंद रसूल हालत एहराम में, हज के वक्त हालत एहराम में कोई शिकार करे तो उसका कफ्फारा क्या? हजरत खामोश है कि शायद ये सवाल को पूरा कर ले। वो ये सवाल करके खामोश हो गया। हजरत ने फरमाया सवाल तो मुकम्मल कर लो ताकि मैं जवाब दूं। उसने कहा यही सवाल है। हजरत ने फरमाया ये सवाल हो ही नहीं सकता, ये सवाल नाकिस है, नामुकम्मल है, सवाल पूरा कर लो फिर मैं जवाब दूंगा। कहा नहीं फर्जंद रसूल, यानी हालत हज के एहराम में, हालत एहराम में उसने शिकार किया, कफ्फारा क्या है? तो बिल्कुल एक मामूली सा और कंप्लीट सवाल है। हजरत फरमाने अनकम्प्लीट है, सवाल पूरा कर लो फिर मैं जवाब दूंगा। वो इस जिद पर है कि नहीं पूरा है सवाल। हजरत ने फरमाया देखो सवाल पूरा नहीं है, इसलिए सवाल पूरा नहीं है कि जो एहराम पहना था वो उम्रे का था या हज का? जो एहराम पहना था, जिसने एहराम पहना था वो बालिग था या नाबालिग था? वो गुलाम था या आजाद था? वो पागल था या सही दिमाग था? उसने हरम में शिकार किया या हिल में शिकार किया? शिकार करते वक्त वो मुसिर था इस गुनाह पर या वो नादिम था इस गुनाह पर? इस एक सवाल की 20 शिकें हैं। तुम कौन सी शिक पूछना चाहते हो? पहले तुम सवाल मुकम्मल कर लो ताकि मैं तुझे जवाब दूं। तो अब जाहिर है जब गुलाम शिकार करेगा उसका हुक्म और है, पागल शिकार करेगा उसका हुक्म और है, नाबालिग शिकार करेगा उसका हुक्म और है, बालिग शिकार करेगा उसका हुक्म और है, आजाद शिकार करेगा उसका हुक्म और है, उम्रे का एहराम उसका हुक्म और है, हज का एहराम उसका हुक्म और है, हिल में शिकार उसका हुक्म और है, हरम में शिकार उसका हुक्म और है। इसकी पूरी शिकें तुम मालूम करके फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हें जवाब दूं। तो उसे खुद इतने सवालात, उस एक सवाल के अंदर इतने सवालात उसे खुद नहीं पता था। जब मामून ने ये गुफ्तगू सुनी तो मजमे की तरफ जज्बात पाके खड़ा हो गया और मजमे की तरफ पलट के कहता है मैंने कहा नहीं था, इल्म इस दर से चला है, ये किसी के मोहताज नहीं है, दुनिया इनकी मोहताज है। जब मामून ने ये कहा तो बनु अब्बास ने तस्लीम किया, और जब उसने, अब उसकी जबान में लुक़्नत पैदा हो गई, अब वो बोल नहीं सकता। जब उसकी जबान में लुक़्नत पैदा हुई तो इसने, मामून ने कहा फर्जंद रसूल क्या बेहतर नहीं है कि पूरा मजमा इस्तिफादा करेगा, आप जवाब दीजिए। अब वक्त नहीं है वरना मैं जवाब भी देता। हजरत ने जो हर शिक का पूरी तफसील के साथ जवाब दिया, जो हमारी फिक़ही मसाइल में पूरी तफसील के साथ उसी को दलील बनाकर फतवा देते हैं हज को और एहराम के सिलसिले में। अब वक्त नहीं रहा, जब जवाब दे चुके तो हर जगह से हर शख्स बुलंद होकर आसन की सदा बुलंद कर रहा था। और उसके बाद जब जवाब मुकम्मल हुआ तो मामून ने उसी दौरान कहा कि मेरी बेटी का अक़्द मैं बेटी की तरफ से पढ़ दूं, आपको कबूल है? हजरत ने फरमाया मुझे कबूल है। अब मामून ने बेटी दी और उसके बाद हजरत से इसने ख्वाहिश की क्या हर्ज है फर्जंद रसूल अगर आप भी कोई सवाल कर ले? तो हजरत ने फरमाया क्या तुम चाहते हो मैं भी तुझसे कोई सवाल करूं? तो वो गुरूर और मस्त और मुतकब्बिराना अंदाज में जो आया था, एक 7 साल के बच्चे के मुकाबले पर हूं, वो क्या जानता है जिसे नहीं मालूम था खानवादे रिसालत कौन है और क्या? अब उसका गुरूर टूट चुका था, सर झुका के कहा फर्जंद रसूल आप सवाल कीजिए, अगर मुझे आया तो जवाब दूंगा, नहीं आया तो आपकी खिदमत से मैं इस्तिफादा करूंगा। हजरत ने फरमाया एक मर्द है और यानी एक ही मर्द और एक ही खातून सुबह एक दूसरे की तरफ नजर करते हैं तो हराम थी ये नजर, फिर दोपहर को नजर करते हैं तो ये हलाल है, फिर असर को नजर करते हैं हराम है, फिर मगरिब को नजर करते एक दूसरे पर हलाल है, फिर शाह को एक दूसरे की तरफ नजर करते हैं हराम है, फिर आधी रात को एक दूसरे की तरफ नजर करते एक ही औरत एक ही दिन में एक दूसरे पर 10 दफा हराम और 10 दफा हलाल, ये तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? तवज्जो दो, गौर कर। ये तो इमाम का मसला है, मासूम का मसला, जो रूए जमीन पर इल्म इलाही का नाम इमामत है, सिफात मजहर सिफात जलाल जमाल इलाही का नाम इमामत है।
ائمہ کی خدمت میں جو چند دن گزارے تھے ان کے ساتھ کسی نے مقابلہ نہیں کیا. یہاں تک کہ کائنات جن کو پاگل کہتی تھی بہلول، جس کو ہارون رشید کے سامنے وہ خراسان کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا قاضی آیا اور اس نے بہت بڑا احترام کیا یہ سوچ کر کہ دنیا اسلام میں اس سے بڑھ کر اب کوئی عالم نہیں ہے. ساتھ بہلول بھی بیٹھا تھا پھٹے پرانے کپڑوں میں. اس کی طرف دیکھ کے اس عالم نے کہا کہ واقعاً خلیفہ زمانے کے اتنے عظیم بادشاہ اور اتنے حقیر فقیر لوگوں کا بھی آپ اتنا احترام کرتے ہیں، تو حقیر فقیر سے مراد بہلول تھے. بہلول کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ شخص مجھے حقیر فقیر کہہ دے. بہلول کو غصہ آیا، کہا تو اپنے علم پر ناز نہ کر، نہ کر تو جاہل ہے. واقعاً جاہل ہے، اس لیے کہ علم کا اظہار سیرت سے ہوتا ہے نہ گفتار سے. جب سیرت کی یہ حالت ہے کہ ایک انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے عالم نہیں کہا جا سکتا. پیغمبر خدا ہیں حضرت موسیٰ ابن عمران، کہا جاتا ہے کہ کل میری بارگاہ میں بدترین میری مخلوق کو لے کر آئیے گا. اور جب خدا کی طرف سے اعلان قصص حضرت علامہ مجلسی کتاب عین الحیات جہاں سے واقعات کر رہا ہوں، کل بدترین مخلوق میری بارگاہ میں لے کر آئے گا موسیٰ. تو صبح کو تلاش کرتے گئے کہ کس کو میں بارگاہ الہی میں بدترین مخلوق کی حیثیت سے پیش کروں، کس چیز کو میں لے کے جاؤں. دیکھا کچڑ میں ڈوبا ہوا کتیا کا ایک بچہ ہے اور سوچا کہ بس اس سے بدتر تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس کو لے کے جاؤں. تو اس کے قریب جا کر خیال آیا میں کس بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بدترین مخلوق ہے. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ سوچوں کہ یہ بدترین مخلوق ہے. بارگاہ الہی میں جا کر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے پروردگار میری نظر میں کوئی بدترین مخلوق نہیں تھی، میں کس کو لے کے آتا. ارشاد ہوا اگر اس کتیے کو لے کے آتے تو تجھ سے ہم نبوت چھینتے. کسی مخلوق کے بارے میں تو کیسے توہین کر سکتا، اہانت کی نگاہ سے تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جب ایک کتے کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا انسان بیٹا ہے، اس کے بارے میں یہ حقارت سے دیکھنا علم ہے. یہ اس علم کا بہلول نے کہا تو اپنے علم پر ناز نہ کر، تو اگر چاہتا مجھ سے مناظرہ کر میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. ہارون نے کہا، ہاتھ سے اشارہ کیا خاموش ہو جا، بہت بڑا عالم ہے. ہارون ہر ایک کو اپنی عزت کی دفاع کا حق ہے. تو میری گردن توڑا سکتا ہے، میری عزت کو پامال نہیں کر سکتا. میں اپنی عزت کا دفاع کروں گا. جب بہلول غصے میں آ گئے اور آپ سے بار ہارون نے کہا کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں اگر آپ ان سے کوئی سوال کریں. تو اتنا بڑا عالم جو اپنے علم پر متکبر تھا، اس نے پورے علم کا خلاصہ یہ کہہ کے سوال کیا بہلول سے، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب دے، 1000 دینار سرخ دوں گا میں، اور اگر نہ دے سکے تو آپ مجھے 1000 دینار سرخ دیں گے. بہلول نے کہا میں کہاں سے دوں گا 1000 دینار سرخ، اگر میں جواب نہ دے سکا تو میں تیری غلامی کروں گا، اور اگر میں نے جواب دیا تو پھر تیرے 1000 دینار سرخ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا اچھا سوال کر لیجئے. کہا ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہیں گھر میں، آپس میں میاں بیوی بیٹھے ہیں. مرد روزے سے بھی اور نماز بھی پڑھ رہا. باہر سے ایک آدمی داخل ہوا. جیسے ہی باہر سے آدمی داخل ہوا تو میاں بیوی پر حرام ہو گئی. نماز جو پڑھ رہا تھا اس کی نماز بھی باطل ہو گئی، روزہ رکھا ہوا تھا روزہ بھی باطل ہو گیا. یہ کیا ہے تم بتا سکتے ہو؟ بچوں والا مسئلہ ہے. یہ میں سمجھتا تھا تو عالم ہے، یہ تو بچوں والا مسئلہ ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ باہر سے آنے والا اس خاتون کا سابقہ شوہر ہے، کھو گیا تھا، اس کے موت کی اطلاع آئی تو اس خاتون نے دوسرا شوہر کیا حاکم شرع کی اجازت سے. جب دوسرا شوہر کیا تو یہ دوسرا شوہر اس سابقہ شوہر کی اجارے کی نماز پڑھ رہا تھا، اجارے کا روزہ رکھا تھا. جب وہ زندہ آ گیا تو اس کی نماز بھی باطل ہو گئی، روزہ بھی باطل ہو گیا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا. بچوں والا مسئلہ ہے جو تو نے مجھ سے پوچھا. ائمہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بچوں والا مسئلہ ہے. اب تو چاہے تو میں تجھ سے سوال کروں. یہ فقیہ وقت ہے جس کے لیے ہارون جیسا اپنے زمانے کا مقتدر ترین بادشاہ احترام کے لیے استقبال کے لیے اٹھتا. اب جو بہلول نے کہا اب اس کے پاس 1000 دینار تو تھے نہیں، کہاں سے دیتا؟ ہارون کی طرف دیکھا مایوسانہ انداز میں. ہارون نے کہا تو نہ گھبرا ہم دے دیتے ہیں. درباری ملا اسی کو کہا جاتا ہے. خیر لا کے دیے، اس نے بہلول کو دیے تو بہلول نے کہا اچھا فقراء کی عید ہو گئی، مجھے کیا کرنا ہے ان سے، تو اب میں سوال کر لوں. کہا کر لیجئے. 2 گڑھے ہیں، ایک میں پانی ہے اور ایک میں سرکہ ہے. سرکہ اور پانی کو ملا کے سکنجبین بنایا جا رہا. ادھر اس گڑھے سے پانی نکالیں تیسرے گڑھے میں
پانی ڈال لیں, ادھر سے سرکہ نکال کے ڈال لیں, دونوں کو ملا کے سکنجبین بنا رہے ہیں. درست سکنجبین بنا رہے تھے, چوہا نکلا. کیا تو بتا سکتا کہ یہ چوہا پانی کے گڑھے میں تھا یا سرکے کے گڑھے میں؟ اس کا باپ بھی نہیں بتا سکتا. کیا تو بتا سکتا؟ مجھے نہیں پتا. اس کا جواب ہم کل دیں گے. صلوات دیجیے. ہاں, روئے زمین پر علم الہی کا نام امام ہے, اور جس طرح سے علم الہی کا نام امام ہے, عدل الہی کی نفاذ کی ذمہ داری انہی کے ذمے ہے. اس بنا پر اپنے زمانے کا ظالم و سفاک بادشاہ سمجھتا تھا, اور اسی لیے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ یہ عدل کے وارث ہیں جو ظلم کے خلاف ٹکرا جائیں گے. یہ عدل کے وارث ہیں, ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. یہ عدل کے وارث ہیں, ظالمانہ معاشرے کو نہیں رکنے دیں گے. اس بنا پر ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے معصومین سے, اسی لیے یا جیل میں ڈالتے تھے یا زہر کے ذریعے شہید کرتے تھے. خطرہ یہی تھا کہ کہیں نظام عدل آ گیا تو ظالم تو ختم, ظالم کی حکومت ختم. اسی لیے ظالم ہمیشہ ڈرتا تھا معصوم سے. اسی لیے ظالم ان مراجع سے اسی لیے ڈرتا ہے جو نظام عدل کے پرچم کو بلند کرتے ہیں. دنیا ان سے ڈرتی ہے, دنیا ان سے گھبراتی ہے. کیوں؟ نظام عدل کے مقابلے میں پھر ظلم نہیں رک سکتا, پھر ظالم کو اپنی موت نظر آتی ہے. بس میرے سامن الائمہ غریب خراسان کو بلایا مامون نے, یہ کہہ کر کہ میں ولی عہد بناتا ہوں. مگر ولی عہد کیا بنانا تھا؟ حضرت جب آئے, حضرت کے معجزات جب دیکھا, خاص طور سے اب وقت نہیں رہا معذرت کے ساتھ, خاص طور سے حضرت کی عظمت و جلالت. نماز عید کے لیے مامون نے کہا فرزند رسول نماز عید پڑھائیے. تو حضرت نے فرمایا دیکھیے میں نے تجھ سے مامون یہ شرط لگائی تھی, حکومت کے امور میں مداخلت نہیں کروں گا. اس لیے یہ شرط اس لیے کہ حضرت کے کاندھے پر رکھ کے وہ گولی چلانا چاہتا تھا. تو حضرت نے پہلے ہی فرمایا تھا میں نے کسی کو معزول کروں گا, نہ میں کسی کو کوئی عہدہ دوں گا, نہ میں حکومت کے امور میں مداخلت کروں گا. اور جب اس نے باقاعدہ جبر کیا اور پھر یعنی قتل کی دھمکی دی تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تو اتنا ہی مجھے مجبور کرتا تو مجھے ولی عہدی منظور ہے, مگر حکومت کے امور میں قطعاً میں دخالت نہیں کروں گا. وہ خوش ہوا. یہ تو اور خوشی کی بات ہے حکومت کے امور میں دخالت نہ کرے. حضرت نے اس شرط پر ولی عہدی قبول کی. اب جو حضرت سے خواہش کی اس نے کہ عید کی نماز پڑھا دیجئے, حضرت سامع الائمہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے. پہلے تو منع کیا, مامون نے دوبارہ بھیجا, تیسری بار چوتھی بار آدمی کو بھیجا کہ فرزند رسول ضرور عید کی نماز پڑھائیے. اب جو فرزند رسول خدا عید کی نماز کے لیے خراسان میں نکلے توس میں, تو حضرت نے یہ شرط لگائی مامون اگر میں عید کی نماز پڑھانے جاؤں گا تو میں اپنے جد رسول خدا کی طرح جاؤں گا, جیسے پیغمبر عیدگاہ جاتے تھے. میں اگر نماز پڑھانے جاؤں گا تو میں اپنے جد علی بن ابی طالب کی طرح جاؤں گا. تو مامون نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ جیسے چاہیں جائیں. تو حضرت نے جوتے اتارے, حضرت نے جرابیں اتاری, حضرت نے ابا الٹ دی, اور ابا الٹنے کے بعد اپنے غلاموں اور خادموں سے فرمایا کہ جس طرح سے میں چل رہا ہوں اسی طرح سے میرے پیچھے چلنا. اور ابا الٹ کے جب دروازے سے نکلے, دروازے سے نکل کر جب آپ نے تکبیر کی آواز بلند کی اللہ اکبر, تو در و دیوار درختوں سے در و دیوار سے تکبیر کی آواز آئی. اور جب پورا خراسان تکبیر کی آواز سے گونجنے لگا, ابھی 4 قدم چلے تھے, رو کر اہل خراسان کی حالت بری کہ رو رو کے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. حضرت کی تکبیر کے ساتھ پوری کائنات کے ذرات تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں. تو جب اس منظر کو دیکھا تو فوج کے سپاہ سالار نے جا کے مامون سے کہا اگر مامون اسی حالت کے ساتھ فرزند رسول عیدگاہ پہنچ گئے تو صرف ان کا ایک کلمہ انقلاب کے لیے کافی ہوگا. تو مامون مجبور ہوا. تو اب اگر وہ مخلص تھا تو کہتا ٹھیک ہے نماز پڑھا دیں. مامون مجبور ہوا, اس نے فوراً اب آرڈر دیا, حکم دیا کہ فرزند رسول خدا مجھے معاف کیجیے گا, میں نے غلطی کی, آپ کو زحمت دی, آپ واپس جائیے گا. جو پہلا جو پیش نماز ہے وہی عید کی نماز پڑھائیے گا, وہی پڑھائے گا, آپ واپس جائیے گا. جب حضرت کو یہ حکم ملا تو حضرت نے فرمایا مامون میں تو پہلے ہی کہا تھا. تو اب حضرت واپس آئے. حضرت عید کی نماز تک تو نہیں پڑھا سکتے, تو یہ کون سی ولی عہدی تھی جہاں عید کی نماز تک حضرت نہیں پڑھا سکتے. بس ارباب اعضاء جب اسی منظر کو مامون نے دیکھا تو اب مامون کے ذہن پر خوف سوار تھا کہ جس دن چاہے علی بن موسیٰ رضا انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اب ہاتھ دھو کے حضرت کے پیچھے پڑا, اور جب حضرت کے پیچھے پڑا تو خود حضرت فرماتے ہیں جب مدینے سے میں نکلا تھا تو اپنے اہل و عیال کو بلا کر میں نے رخصت کیا تھا.
حضرت امام تقی سلام اللہ علیہ جو اس وقت 6 سال کے تھے، حضرت جب نکلے تھے تو بلکہ 5 سال کے، حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں نکلا تھا تو میں اپنے بچوں کو بلا کر میں نے ان سے خواہش کی کہ میرے سامنے گریا کرو، اس لیے کہ میں پلٹ کے دوبارہ نہیں آؤں گا، تو میرے اہل و عیال نے میرے سامنے مرثیہ پڑا، گریا کیا، اور میں نے اپنے 5 سال کے معصوم بیٹے کو لے جا کر قبر پیغمبر اکرم کے ساتھ چسپاں کیا اور سرور کائنات سے فرمایا یا رسول اللہ یہی میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ کہہ کر میں نکلا، اور چونکہ مجھے پتا تھا کہ میں پلٹ کے نہیں آؤں گا، اور جب حضرت اس سفر پر انتہائی تکلیف دہ سفر پر نکلے، اور جب نکلے ہیں تو حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسین میں ایک قدر مشترک ہے، وہ سفر میں قدر مشترک ہے، وہ قدر مشترک ہے کہ حضرت سید الشہداء کے ساتھ بہنیں تھی، مگر حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بہنیں نہیں تھی، مگر جب حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ گئے سفر پر تو معصومہ قم حضرت معصومہ قم حضرت شہزادی زینب کی طرح امام رضا سے انتہائی محبت کرتی تھی، حضرت شہزادی معصومہ قم بھی نکلی امام رضا کے ساتھ، روتی ہوئی بھائی کے لیے بہن نکلی، مگر کب امام رضا جب وارد توس ہوئے، اور جب وارد توس ہوئے تو 1 سال کے اندر مامون نے حضرت کو بلایا، اور حضرت کو بلانے کے بعد ابا سلط حروی سے جو روایت نقل کی گئی ہے، ابا سلط کہتا ہے جب مامون نے آدھی رات کو حضرت کو بلایا تو حضرت نے فرمایا ابا سلط میں اگر ابا اٹھ کے آ جاؤں تو سمجھنا بس میری زندگی کے آخری دن ہے، اور اگر میں ابا اپنے سر پر نہ ڈالوں اور کھلے آ جاؤں تو سمجھنا کہ میں صحیح و سالم آ گیا۔ مامون نے حضرت کو بلایا، اور حضرت کو بلانے کے بعد مامون نے کہا کہ فرزند رسول یہ نئے اور بہت ہی اچھے انگور آئے ہیں، خاص طور سے میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں، اور یہ کہہ کر مامون نے آگے بڑھایا تو حضرت سامن الائمہ نے فرمایا مامون بہشت کے انگور زیادہ بہتر ہیں، یہ جملہ سننا تھا۔ مامون نے کہا کہ فرزند رسول ہمیشہ آپ مجھ سے بدظن رہتے ہیں، جبکہ میں آپ کا اتنا مخلص، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کے فضائل بیان کرتا ہوں، پھر بھی بدظن نہیں۔ بدظن ہونے کی بات نہیں ہے مامون، میری خواہش نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا، نہیں آپ کو کھانا پڑے گا، نہیں میں نہیں کھا سکتا، نہیں آپ کو کھانا پڑے گا۔ ہاں مامون مجھے پتا ہے، ہاں آپ کو پتا ہے، اسی لیے تو آپ بدظن ہیں۔ اب اگر آپ نہ کھائیے گا تو پھر وہی ہے جو طول تاریخ میں میرے آبا و اجداد نے کیا ہے، یعنی پھر وہی شہادت۔ اب جو شہادت کی دھمکی دی تو حضرت نے یہ کہہ کر کہ ہاں تو جو چاہتا ہے یہ لے، 2 یا 3 دانے اٹھائے اور کھانے کے بعد جب چل دیے گھر دروازے سے تو مامون نے کہا کہاں؟ حضرت نے فرمایا مامون تو جہاں چاہ رہا تھا میں وہیں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے میرے امام جب چلے، اور جب چلے تو ابا سلط حروی کہتا ہے میں نے دیکھا حضرت تڑپتے ہوئے آئے، ابا سر میں ڈالی حجرے کے اندر آئے، اور حجرے کے اندر آنے کے بعد حضرت لیٹتے تھے اور پھر اٹھتے تھے، پھر اپنے شکم مبارک کو زمین پر رکھتے تھے اور تڑپ کے پھر اٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ زیادہ تڑپے تو میں نے کہا فرزند رسول خدا میں کیا کروں؟ تو حضرت سامع الرحمہ نے فرمایا ابا سلط کچھ نہیں کرنا، دروازے بند کر کے باہر رہو، دیکھو اس وقت میری غربت ہے، میرے آس پاس کوئی عزیز نہیں، ہائے میرے سامع الائمہ کی غربت، اسی لیے آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، سلام ہو میرے اس مظلوم آقا پر جو عالم غربت میں جس کی شہادت واقع ہوئی، کوئی عزیز، کوئی اقربا میں سے نہ کوئی بہن، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی عزیز و قارب میں سے کوئی بھی سرانے نہیں۔ ابا سلط حروی کہتے میں نے ایک دفعہ دیکھا دروازے بند تھے، میں بیرونی دروازے کے باہر کھڑا تھا، ایک دفعہ میں نے اپنے 8 امام کو دیکھا، اپنے شکم مبارک کو زمین سے لگاتے تھے پھر اٹھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد مدینے کا رخ کر کے آواز دی میرے لال محمد میری آخری زندگی کا لمحہ ہے، آ جا میں تاکہ تجھے دیکھ لوں۔ یہ جملہ سننے کے بعد اور اس کے بعد ابا سلط حروی کہتا میں نے دیکھا کہ گفتگو ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، میرے 8 امام کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دروازے بند ہیں اور میں باہر کھڑا ہوں، اور جب میں نے سوراخ سے دیکھا تو ایک معصوم بچہ امام کے سامنے بیٹھا ہے، اور میرے معصوم امام سینے سے اس معصوم کو سینے سے لگا کے لپٹا کے رو رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پوری گفتگو سنی، اور پوری گفتگو سننے کے بعد جب میں داخل ہوا تو پھر میں نے نہیں پایا، حضرت نے اشارہ کیا ابا سلط تم باہر رہو، میری جان محمد مدینے سے آئے ہیں، میں ان کو جی بھر کے دیکھوں اور وہ مجھے جی بھر کے دیکھیں۔ ہاں میرے آقا محمد تقی سلام اللہ علیہ نے
आपको जी भर के देखा और आपने भी उनको जी भर के देखा। अब्बास थानवी दरवाजे पर थे, किसी को आने की इजाजत न थी। मेरे मासूम इमाम ने मासूम इमाम को गले से लगाया। हाय मेरे चौथे इमाम, बाबा के जनाजे से गुजरे मगर बाबा के जनाजे के करीब नहीं जा सकते थे। और मेरे चौथे इमाम तो कहा बल्कि मेरी मासूमा सुकैना जब बाबा कहती थी तो तमाचे खाती थी। हाय मेरे आका की मजलूमियत। बस दो जुमले, जज़ाकुम रब्बुकुम गरीबुल गुरबा। मेरे आका शामिल अइम्मा का लक़ब है गरीबुल गुरबा। मेरे आठवें इमाम फरमाते हैं जिसने मेरी आलम गुरबत में जिसने मेरी जियारत की, खा उसके कितने गुनाह हो, दरियाओं के बराबर पहाड़ों के बराबर, बखुदा मैं उसकी शफाअत करूंगा। बस गरीबुल गुरबा है, मुसाफिरों के जामिन है, वो यतीमों के जामिन है। दो आंसू निकले तो पुकारिए, चूंकि जिंदगी में भी वो जामिन थे, आज भी वो जामिन है। मैं तो गुफ्तगू के लिए मौका नहीं मिला, वरना इमाम जामिन पर मैं गुफ्तगू करता कि इसकी असलियत क्या है। हाँ, यकीनन आज भी वो मुसाफिरों के जामिन है, आज भी वो मुसाफिरों की हिफाजत करते हैं। सामिनुल अइम्मा आलम गुरबत में जब अब्बास तहरवी कहता है, मैंने देखा मेरे आठवें इमाम तड़प के जमीन पर जब गिरे और जब इमाम तकी मेरे 6 साल के इमाम ने बाबा का सर दानों पर रखा और जब मेरे आठवें इमाम की रूह मुकद्दस परवाज कर रही थी तो हजरत इमाम रजा का सर हजरत इमाम तकी के सीने के साथ था। आपकी रूह मुकद्दस ने परवाज की। अब जो शाह हुकूमत को पता चला, जब हुकूमत को पता चला, हुकूमत आई और हुकूमत ने 2 दिन तक, आज मेरी नजर से रिवाज गुजरी, 2 दिन तक हुकूमत ने हजरत की शहादत को छुपाए रखा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन तक जिस तरह से इमाम मूसा काजिम का जनाजा बगदाद की जेल में पड़ा रहा और इसी तरह से 2 दिन तक मेरे आका इमाम रजा का जनाजा भी पड़ा रहा। 2 दिन तक हुकूमत ने ऐलान नहीं किया हुकूमत के खौफ से। और मेरे आका इमाम मोहम्मद तकी तन्हा, कोई ताज़ियत देने वाला, कोई तसलियत देने वाला नहीं, अम्मामा उतार के बाबा के जनाजे के गिर तवाफ करते थे। हाय मेरे गरीब बाबा आलम गुरबत में शहीद हुए, बस अरबा बाजा। इमाम मोहम्मद तकी ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हुआ, नमाज जनाजा पढ़ा के हजरत नजरों से गायब हुए, वापस मदीना पहुंचे। मगर बस यहाँ पर मैं अर्ज कर दूं, मेरे आका इमाम तकी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, मेरे आका मोहम्मद तकी ने कफन दिया, गुस्ल दिया। बस 2 जुमले अर्ज कर दूं, जब शहजादी ज़ैनब ने पूछा था सईदुल साजिदीन से, बेटे सज्जाद 14वीं शब को, बेटे सज्जाद आधी रात को कहाँ गए थे, तो मेरे चौथे इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा बाबा को दफनाने के लिए गया था। ऐ मेरे बेटे सज्जाद क्या कैसे दफनाया फूफी अम्मा? जब मैं गया तो अंधेरी रात, बनु असद की चंद खवातीन थी जो मेरे बाबा के जनाजे पर रो रही थी। मैं जब करीब पहुंचा तो खवातीन जाने लगी, मैंने आवाज दी मेरी माओ बहनों रुक जाओ, मैं इन्हीं का वारिस हूँ, रुक जाओ। जब खवातीन रुक गई तो फूफी अम्मा मैंने अजब मंजर देखा, बनु असद की एक ज़ईफ़ उम्र खातून अपने बालों को नोच के रो रही थी। मेरे करीब आई, कहा आप कौन? मैंने कहा मैं अली और ये मेरे बाबा हुसैन। तो उसने अपना सर पीट के कहा बेशक ये हुसैन है। मैंने कहा अम्मा आपको कैसे पता? इंसान पहचाना जाता चेहरे से, मेरे बाबा का सर तो था नहीं, तुमने कैसे पहचाना? तो उस बनु असद की खातून ने कहा अली 11 मुहर्रम से आज 14वीं शब तक जब अंधेरा होता है, जब अंधेरा छा जाता है तो एक खातून आती है, इस जनाजे का तवाफ करती है, रोती हुई कहती है मेरे लाल तेरी माँ मदीने से आई है। हुसैन माँ का जवाब क्यों नहीं देते मेरे लाल? माता में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।